बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जिरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के जिरगे में आलमी उमूर पर भी बात होगी, इलाक़ाई उमूर पर भी बात होगी और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर भी तफसीली बात होगी। और गुफ्तगू के लिए हमें जॉइन किया है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और कौमी असम्बली की रुकन मोहतरमा हिना रब्बानी कर साहबा ने। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी कर साहबा हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मेरे ख़्याल में अमेरिका से और ट्रंप से ही शुरू करते हैं। आप क्या समझ चुकी हैं अभी तक कि ट्रंप क्या चाहते हैं? देखें, मेरा समझना तो गैर इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि ट्रंप साहब हम सबको क्लियरली बता रहे हैं वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने उनके आई थिंक डिफेंस स्ट्रैटेजी पेपर उनका रिलीज़ हुआ, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक व्यू था, जिसमें कोई उभाम नहीं है, कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रह गया कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी, यूएस की सिक्योरिटी पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे किस तरह होगी, और वो कितनी मुख्तलिफ होगी to what is US's typical role कि preserver of world order, preserver of international law, human rights, वगैरह से बिल्कुल उन्होंने अपने आप को हटा के core national interest US का redefine किया है। और उसमें alliances जिस तरह हम पहले जानते थे, उन्होंने कहा अब हर किसी को strategic वो नहीं मिलेगी, altruism नहीं मिलेगा, हर किसी ने अपनी अपनी negotiate करनी पड़ेगी अपनी space और अपना आपका you're basically जिसकी जितनी पावर है उसके मुताबिक उसको आगे चलना पड़ेगा। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे नज़र में वो है जो उन्होंने 20 या 30 आई थिंक सहाफ़ियों को बुला के ओवल ऑफिस में एक बात बहुत क्लियरली कही। उनसे जब पूछा गया कि दुनिया ये समझ रही है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, जो कि एक सुपर पावर अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी नेशन स्टेट के दुनिया में उसकी जगह का, कि यू हैव टू बी क्रेडिबल, यू हैव टू बी प्रेडिक्टेबल। क्रेडिबल का मतलब है अगर आप कोई थ्रेट देते हैं या कहते हैं मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और आपको थ्रेट के ऊपर जाके जंग आपने कही है, अटैक कही है, जो भी कहें वो करना पड़ेगा। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। दूसरी ये होती है प्रेडिक्टेबिलिटी, कि प्रेडिक्टेबल हैं कि नहीं है। क्या आप हर तरह पे जब भी आपके पास कोई चैलेंज आता है या जब इशू आता है, तो क्या आप एक ही तरह एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेटेड वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू योर फॉरेन पॉलिसी गोल्स, योर सिक्योरिटी पॉलिसी गोल्स, या आप क्या हर दफ़ा एक नया अक्स और एक नया नमूना और एक नया, बाय नमूना आई मीन नॉट इन द पॉजिटिव वे, एक नया तरीका अर्ज इस्तेमाल करते हैं, एक नई पॉलिसी ले आते हैं। सो ट्रम्प साहब ने उसके जवाब में ये कहा कि आई विल डू जो मेरे मॉरल्स और मेरा माइंड कह रहा है। So it's not about the US strategic policy as we've known for decades post World War II. It is about मैं क्या चाहूँगा और मेरे morals उस वक्त क्या कह रहे हैं। So कोई और morality of the world, of international order, of laws, of rules-based order कुछ नहीं impose होता है उनके ऊपर, उनके what his morals से जो उनका mind कहता है। देखें, जब कोई एक जिसको हम dictators कहते हैं या हम एक इररेलेवेंट या मिडिल पावर कंट्री के किसी लीडर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि वो ऐसा हो गया है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, या वो जो उसका दिल चाहता है करता है, फेयर इनफ उसका होगा एक इम्पैक्ट, लेकिन वो शायद अपने नेबर्स तक इम्पैक्ट हो, शायद अपने रीजन तक इम्पैक्ट हो। बट व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका decides to go by the morals and the mind of one singular person it has elected, तो फिर पूरी दुनिया को अब ताबे हैं उनके माइंड और उनके मॉरल्स के, और वो जब जिस तरह अपने आप को डिस्प्ले करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, देयर इज एब्सोल्यूट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो खैर मैं आई वुड नॉट लाइक टू गो। अच्छा, ये तो साबित हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद ना क्रेडिबल रहे और ना प्रेडिक्टेबल रहे। तो आप क्या समझती हैं कि जो अमेरिकन सिस्टम है, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, वो ट्रंप को आगे जाके इस तरह मुख्तलिफ एडवेंचर से रोक सकेगी या कि नहीं, ट्रंप को फ्री हैंड मिलेगा और निज़ाम उनके साथ चलेगा? अच्छा, आई मे नॉट इंटायरली एग्री कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद क्रेडिबल या प्रिडिक्टेबल नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नेशन स्टेट एंड ऑफ अ सुपर पावर, कि हम दुनिया में कहीं भी जाके ह्यूमन राइट्स के लिए जंग कर लेंगे, हम दुनिया में कहीं भी जाके
ہیومن رائٹس پرزرو کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک آرڈر پرزرو کرنے کے لیے لوگوں پہ سینکشنز کریں گے. وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پریڈکٹیبلٹی تھی یا کریڈیبلٹی تھی, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ہمیں اس طرح ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول نظر آ رہا ہے. بٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کریڈیبل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئی تھنک اس پہ یہ کہنا کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے مے بی ول بی غیر مناسب, بیکاز ان مینی ٹائمس انہوں نے جو کہا ہے وہ انہوں نے اصل میں کیا ہے. اور دوسری, سلیم صافی صاحب, آپ کا جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب ایک بہت آئی تھنک امپورٹنٹ جواب ہے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم از سملر, یا اس میں وہ سملرلی ایڈ کرے ہیں ٹو ہز فرسٹ ٹرم جو ان کی پہلی ٹرم تھی. پہلی ٹرم میں میرے نظر میں آئی تھنک اس پہ اب کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے, بات بھی کی ہوئی ہے, وہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے اثر میں ان سم ویز کافی زیادہ تھے. اور آپ اگر ان کے سلیکشن آف سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈیفینس سیکرٹری وغیرہ دیکھ لیں, ان سم ویز دے ور آل پارٹ آف دا ریپبلکن آرگانوگرام جس کو کہتے ہیں, اسی آرگنائزیشن میں سے ایک, جو لوگ بہت سالوں دہائیوں میں اسی دنیا میں رہ رہے تھے, اس میں سے ابھرے. لیکن اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سیکنڈ ٹرم میں دیکھیں تو انہوں نے آئی تھنک لیسن جو وہاں سے لرن کیے کہ وہ انہیبیٹڈ ہیں, وہ کسی چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو انہیبٹ نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے, بے شک آپ مارکو روبیو کو دیکھ لیں, بے شک آپ ان کے جس کو اب ہم وار منسٹری کہہ رہے ہیں, رائٹ, مطلب اٹس ناٹ دا ڈیفینس منسٹری اینی مور اور دا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اور دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, اٹ از دا ڈپارٹمنٹ آف وار. تو وہ انہوں نے وہ ساری وہ جو ہم لپے چھپے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ بیئر بون پہ آ گئے ہیں, اور انہوں نے وہ ہی سیئنگ تھنگز ایز دے آر. اینڈ ان سم ویز you might just argue that it might be a very refreshing thing, because میرے نظر میں جب میں نے ان کی نیشنل اسٹریٹجی پڑھی تو مجھے وہ بہت ریفریشنگلی ٹروتھفل لگی, which is not normally what you get, because لوگ people try and لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں real intentions under بہت verbosity اور بہت زیادہ خوبصورت الفاظ میں, خوبصورت انٹینشنز میں. ایک اور چیز جو اس میں سے نکلتی ہے جو بہت اہم ہے میرے نظر میں, جس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا, وہ ہے دا پروٹیکشن آف وائٹ کرسچینٹی, ناٹ جسٹ کرسچینٹی. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا کلیش آف سویلائزیشنز میں, سیموئل ہنٹنگٹن نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب وہ کتاب لکھی تھی, کہ آگے جاتے جاتے ہمارے کلیشز بالکل چھوٹی سی چھوٹی سطح پہ, ریلیجس گراؤنڈس پہ, اپنی ریجنل گراؤنڈس پہ ہو جائیں گے, کہ اب وہ کلیش کس قسم کا لگے گا. اور انہوں نے ان سم ویز جو کہ ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا کہ چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ, اس کو بھی انہوں نے ان سم ویز ڈیمپن کیا ہے, بجائے اس کے کو زیادہ ابھارا ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اور اگر آپ اس وائٹ کرسچینٹی کے بیچ میں دیکھیں تو رشیا ان سم ویز پھر ان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ نہیں ایمرج کرتا, بلکہ کئی ایسے ملک یورپ میں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں امیگریشن کو, یا جو پرانی ویلیوز ہمیں ڈیموکریٹک ویلیوز بتائی جاتی تھیں, لبرل آرڈر کی ویلیوز بتائی جاتی تھیں, وہ ایک تھریٹ کے نظر میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی پیپر میں بھی ان کا بتایا ہے. اور یہی بات میونک سیکورٹی کانفرنس میں وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جب کی, کہ جرمنی میں رائٹس نہیں ہیں لوگوں کے, اور جرمنی ایکسٹریمسٹ بن رہا ہے, آٹوکریٹک بن رہا ہے, تو پورا یورپ شاک میں آ گیا تھا. بٹ آئی تھنک اب آہستہ آہستہ وہ شاک سے نکل رہے ہیں, and they're becoming a little bit more realistic as to what they have in front of them. اچھا, یورپ وغیرہ کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے یہ وینزویلا میں جو کچھ انہوں نے کیا جو باقی ممالک کا وہ نام لے رہے ہیں, کیوبا وغیرہ کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ بھی وہ کرنے جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ان سم ویز تھی, جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر نکل رہا تھا, جو اس کی ان سم ویز اس کی جیو اسٹریٹجک اسٹرینتھ کی کئی کڑیاں تھیں, جس میں شاید سریا, یمن, لیبیا اس طرح کے تھے, وہ ان کا تو کہتے ہیں نا, ان کا they took care of it, right? اب جو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ان سم ویز ہے, جو کہ مور پورٹنٹ ہے, جس میں اسٹیٹس ذرا زیادہ اسٹیٹ ہوڈ تھا, ذرا زیادہ پراوس تھی, ذرا زیادہ اسٹیٹس پاورفل تھی, اسٹیٹس کی انسٹیٹیوشنس پاورفل تھی, جس میں وینزویلا آ جاتا ہے, کیوبا آ جاتا ہے, ایران آ جاتا ہے. اب ہم ایک مارچ ٹورڈز ڈسمینٹلنگ آف دوز اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں. بے شک آپ اس کو ریجیم چینج دیکھیں, بے شک آپ کو جس طرح دیکھیں, وہ سب کچھ آگے کیا ہوگا, کس کس کے پیچھے جائیں گے, وی کانٹ ریئلی پریڈکٹ. لیکن ایک چیز جو پتہ چلتی ہے
کہ there are no rules of the game. Okay? Because جو وینزویلا میں ہوا, meaning it would be the work of fiction and unbelievable fiction. So اگر کوئی اس کے اوپر مووی لگاتا, بناتا کہ جی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے آتھرائز کیا ہے the kidnapping or the taking over of the president of Venezuela and his wife from their own place, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کوئی ذرا ریئلسٹک مووی تو بناتے نا. تو اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ دیٹ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پہ یو ہیو ٹو تھنک دا انتھنکیبل. سو جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب ہم جیسے لوگ تو تجزیہ کرتے ہیں نا کہ وہ یہ رولس ہیں, یہ لا کہتی ہے, یہ انٹرنیشنل لا کہتی ہے, یہ سیکورٹی کاؤنسل اجازت دے گی, یہ جنرل اسمبلی کہہ رہی ہے, ہم تو اس چیز پہ ہی دیکھ سکتے ہیں. بٹ اب ہمیں بتایا گیا ان کے خلاف امریکہ میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر سے کوئی مخالفانہ آواز اٹھ سکتی ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں یہ بتایا جاتا ہے, اکانومسٹ نے بھی آئی تھنک اس کے اوپر لکھا ہے کہ ایٹ سم لیول ان کی جو ریٹنگ ہے وہ ایٹ اٹس لوئسٹ لیول ہے. یہ ہمیں پہلے بھی بتایا گیا. بٹ سلیم صافی صاحب, وی کی ناٹ اگنور دا فیکٹ دیٹ یہ ایک ایبریشن نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی ٹرم پوری دنیا نے سمجھی ایک بریف پیریڈ این ایبریشن فرام این انوملی جس کو کہتے ہیں, کہ نارمل کورس سے ایک ہٹ کے ایک ایونٹ ہوئی ہے اور ہم واپس 5 سال میں اپنا لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر کی دنیا میں آ جائیں گے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے آ کے ہمیں بتایا امریکہ از بیک, پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ میں واپس آ گئے ہم نیٹو کی ایفیکسی کے اوپر واپس آ گئے. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں دکھایا کہ نو, the real America continues to want to elect him. So جب تک ان کی electability رہتی ہے, جب تک وہ ان جو کہتے ہیں نا ان ایریاز میں یا ان constituencies میں جو فیل کرتی ہیں لیفٹ آؤٹ فرام امریکاز گریٹ رائز, جب تک وہ وہاں ریلیونس رہتی ہے اور جب تک وہ جو مڈل امریکہ ہے اس کی آواز وہ بن کے نکلتے ہیں, ابھرتے ہیں, تو آئی تھنک یو ہیو ٹو ٹیک اٹ, یو نو, جب تک وہ پریزیڈنٹ ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں. تو آگے کیا ہوگا اس کو ہم نہیں پریڈکٹ کرتے. بہت سارے لوگ جو نیو یارک کے میئر الیکٹ ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شو کرتا ہے کہ ریئیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں فرسٹ آف آل نیو یارک کسی طرح بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, بیکاز نیو یارک از اے ویری کاسموپولیٹن, ویری انٹرنیشنلائز سٹی. وہاں پہ ہر قسم کے ایتھنیسٹی, ہر قسم کے, وہاں پہ امیگریشن کا پرابلی سب سے زیادہ ایک وہ گھر ہے جہاں پہ ہر قسم کے امیگرینٹس رہتے ہیں, جہاں پہ یو نو بلیکس, براؤنس, یو نو پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اور پھر ایکچولی اکانومسٹ نے ہی ایک بہت اچھا انالیسس کیا ایز ٹو کون سے لوگ تھے جنہوں نے ممدانی کو الیکٹ کرایا. اور اس میں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ وائٹ ٹپیکل امیریکنس continue to vote for Cuomo, his opposition candidate from the Democratic Party. So it's very interesting what is happening in the US. اور یہ مطلب مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے کہ یہ فار رائٹ ورسز لیفٹ ہے. اینڈ ان مینی ویز جس کو ہم ٹرانس اٹلانٹک اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کی ایشوز چل رہے ہیں, یہ ٹرانس اٹلانٹک ایشوز نہیں ہیں, یہ بیسکلی ایشوز ہیں بٹوین دا رائٹ اینڈ لیفٹ آف دا ڈیموکریٹک آرڈر. اچھا, یورپ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو جو گرین لینڈ پہ سٹینڈ لیا ہے ڈنمارک نے اور باقی یورپی ممالک نے جو رد عمل دیا ہے, اور ٹرمپ اس کے بارے میں جو ارادے ظاہر کر رہے ہیں, تو اس کے تناظر میں آپ کو نیٹو کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ سو میں ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ریڈ کر رہی تھی ہینری کسنجر کی, آئی تھنک اٹس کالڈ دی ورلڈ آرڈر اور سم تھنگ. اور اس میں انہوں نے وہ کوئی کتاب انہوں نے 15 سال پہلے آئی تھنک اپنے فوت ہونے سے لکھی, میرا مطلب آج سے کوئی 15-16 سال پہلے لکھی. اور اس میں انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بات لکھی تھی کہ بہت کم لوگ اور ملک اور خطے ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی اسٹریٹجک پاور ولفلی دے جائیں اور ان کو اس کو لیٹ گو کر دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا کہ یورپ کا جو ڈیسیجن ہے کہ وہ اپنی ملٹری ڈیفینس نہیں بناتا, وہ ان سم ویز یورپ نے اپنی اسٹریٹجک اسٹرینتھ کو خود ولفلی دے دیا ہے, بیکاز اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے جو ہم کریڈیبلٹی کی پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کوئی تھریٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں ہیومن رائٹس کے لیے لڑوں گا, یا میں وہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ نے کسی کے اوپر غلط رشیا نے اگر یوکرین کے اوپر قبضہ کیا ہے, یا یو ایس کل گرین لینڈ کے اوپر کرے گا یا کینیڈا کے اوپر کرے گا, تو ہم یہ کریں گے. کیا ہے ان کے پاس اسٹرینتھ کہ وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں یا پاور رکھ سکتے ہوں؟ وہ کیا ملٹری اسٹرینتھ ہے ان کے پاس کہ وہ جا کے وہاں قبضہ دوبارہ کر لیں گے یا ان کو ملٹری اسٹرائکس کریں گے؟ سو یو ہیو ٹو ہیو کریڈیبل تھریٹ. سو وین یو سے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے,
what tools do you have to stop it? Because international law no more is almost irrelevant right now. Security Council ने कौन सी आखिरी जंग ऑथराइज की थी? क्या लिबिया के ऊपर स्ट्राइक्स सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन से आई थी? क्या इराक की जंग सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन से आई थी? क्या वेनेजुएला में जो हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ऑथराइजेशन से आई थी? नहीं आई थी. सो जो सैंक्शंस हो रही हैं पूरी दुनिया में, ईरान में जिस किस्म की सैंक्शन से, एक नई स्टडी आई है जिसने कहा है कि पता नहीं 8 it was an exorbitant number in hundreds of millions, कितने लोग पूरी दुनिया में यूएस और यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस की वजह से मर गए हैं. ठीक है, तो ये गोल तो नहीं हो सकता ना सैंक्शंस का. क्या उनमें से कोई भी सैंक्शंस सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन से आई थी या यूएन के ऑथराइजेशन? एब्सोल्युटली नॉट. सो ये इन सम वेज मैनिफेस्टेशन है ऑफ पीपल मूविंग आउटसाइड ऑफ लॉ, ऑफ इंटरनेशनल लॉ. प्रेसिडेंट ट्रम्प की टर्म इन सम वेज इज मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम तर्ज पे वो उसको छुपाते नहीं है जो उनकी रियल इंटेंशंस होती हैं, इसलिए सारे रिएक्ट करें. बट इन मेनी वेज हमने तो ये रोड दुनिया ने पहले आज से इराक वॉर ऑनवर्ड्स, आई थिंक वी बीन कंसिस्टेंट ऑन दिस पैटर्न, ट्रेंड, रोड, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट. अच्छा, यूक्रेन जंग के ख़ात्मे की जो तवक्को डोनाल्ड ट्रंप से की जा रही थी, अभी तक जो कुछ हुआ है उसके तनाजुर में आपको लगता नहीं है कि मज़ीद उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई रोल प्ले करेंगे? I think if there's one thing President Trump has convinced all of us is that he can pull up anything anytime. Okay? And I think जो उनको success नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिसको President Putin is playing the long game in many ways. So I think President Trump का ये ख्याल था कि वो उनको बहुत जल्दी convince कर देंगे. But President Putin in many ways वो कोई भी ऐसी चीज़ जो रशिया के long term interest में नहीं होगी, जिससे उनका बेशक वो टेरिटरी के ऊपर हो, बेशक वो एक प्रेसिडेंट सेट करने के ऊपर हो, वो ऐसा करने के नहीं नजर आ रहे मूड में इन सम वेज, राइट. और उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज बहुत अटैच्ड हैं टू द आइडिया ऑफ एन इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव फॉर यूक्रेन इटसेल्फ, राइट, जो कि रियलिटी में शायद नहीं रहता, जो कि रियलिस्टिक नहीं होगा. लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इतने हाई कर दिए हैं कि वो शायद देयर आर मोर sort of attuned to focusing on that and not compromising. So अब इस वक्त हम इस हालत में हैं. क्या ये हालत कल बदल सकती है? मेरे नज़र में ये हालत कई घंटों में बदल सकती है. Because if President Putin and President Trump agree on some formula, some way to end this, I don't think there's anyone in the world other than China which would probably not want to participate in this in any way, as it doesn't like to participate any किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में का हिस्सा नहीं बनना चाहते. कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकेगा. सो इट्स रियली अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन दीज टू जेंटलमैन. नाज़रीन, हिना रब्बानी कर साहबा के साथ कई और अहम मौज़ूआत पर भी बात होगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद. एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में. आज के जिरगे में हमारे साथ है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और कौमी असम्बली की रुकन हिना रब्बानी कर साहबा. हिना रब्बानी कर साहबा, जो गज़ा के बारे में उनका मंसूबा था डोनाल्ड ट्रंप का, वो आपको नाकाम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि अब उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान कर दिया है जो अमेरिकन और टोनी ब्लेयर वगैरह मुश्तमिल है. ये पूछना पड़ेगा अपने आप से. एंड मैंने अभी रिसेंटली एक फोरम में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन भी वहाँ पे थे, और उन्होंने ये बात कही कि यही एक हमारे पास सहारा है ऑफ अ वे फॉरवर्ड, कि स्ट्राइफ को, जंग को ख़त्म करने के लिए यही एक ऐसा, इसके अलावा हमारे पास पॉलिटिकल होराइजन में या कहीं और किसी किस्म की कोई होप नहीं है, राइट. अब बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करेंगे, जो कि मैं भी शायद कहूँगी, कि इसमें आपने ना उनका कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ा, ना उनका अस्पताल छोड़ा, ना उनकी एजुकेशन छोड़ा, ना उनकी कोई बिल्डिंग छोड़ी, आपने पूरी की पूरी स्टेट को ऑफ पैलेस्टाइन को नीचे गिरा दिया. लिटरली आपने यू रेज्ड टू द ग्राउंड, यू रेज्ड एवरीथिंग टू द ग्राउंड. सो रीबिल्डिंग इस वक्त कब, कैसे, इस वक्त आपको नेगोशिएट करने में किसी के पास हाथ में कुछ रह नहीं गया. सो माय असेसमेंट इज कि अगले कई सालों में, मतलब 2-3 साल एटलीस्ट, आई वुड गिव to little छोटी steps movement towards it. My general sense is, my strategic view is this, that इसमें whims, wishes, desires
boundaries of Israel will be respected and not of the Palestinians. ٹھیک. And that's the way it is. اچھا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ کو ایران پہ حملے سے کس چیز نے باز رکھا؟ ان کے ماڈلز نے اور ان کے مائنڈ نے، انہوں نے جس طرح میں بتایا. آئی تھنک دیکھیں، ایک ہم جو سنتے رہے ہیں اس میں یہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ خطے میں سے ایک جو ابھرتی ہوئی آواز آئی، ایک کنسسٹنٹ، مطلب یہ انالیسس کیا جا رہا ہے. ایز یو نو آئی ایم ناٹ ان گورنمنٹ، میرے پاس ایکسیس نہیں ہے ٹو ٹیلی گرامز اور ٹو، اصل میں یو نو، بٹ ہم سارے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ کون کیا کہہ رہا ہے. آپ قطر کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ پاکستان کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ ٹرکی کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں. ایک کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ ویو آیا کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو فارورڈ. اینڈ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس ان کنٹریز میں جو کہ ایران کے سوان انیمیز رہے ہیں ان دا پاسٹ، لیکن سب کا ڈر کیا ہے کہ واٹ ول ہیپن آن دا ڈے آفٹر. آپ اسٹرائکس کر لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں آپ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، not likely to happen. Even if it happens, what will happen on the day after? اس کے بعد جو chaos ہوگا، جو state کا اگر کس قسم سے بچتی ہے، کون آتا ہے، کون ابھرتا ہے، اس chaos کے جو spill over effect ہوگا، جو پورے region میں، پورے خطے میں پھیلے گا، اس کو کون سنبھالنے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. right? So I think that might have had an impact. لیکن میں یہ کہتی ہوں، یہ بھی میں جانتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے اوپر دوسروں کا کہنے کا امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. سو آئی تھنک مے بی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے جو کہ آفیشیل سورسز ایران سے تصدیق کیا گیا ہے، اور انہوں نے بلکہ خود کہا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں بھی جو بھی نیگوسیشنز ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے وہ انرچمنٹ کے اوپر تک تھیں، پھر وہ میزائلس پہ آ گئیں، ان کی طرف سے بھی پرابیبلی کسی نہ کسی قسم کی ایشورنس نیگوسیشن چلتی ہوئیں. اینڈ دین دے فاؤنڈ اے وے فارورڈ کہ وہ آپ ایگزیکیوشنز آ کر انہوں نے کوئی ان کو دیا، مطلب ایک لسٹ دی، یہ آپ کر لیں اور اس کے اوپر ہم وی کین ڈکلیئر وکٹری اینڈ موو آن. سو بٹ آئی تھنک دس از این انٹرم وکٹری. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے پرماننٹ اسٹیٹ آف کہ اب چیزیں کبھی بھی ایسے ایسکلیٹ نہیں ہوئیں گی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی خواہش یا کوشش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی، یہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے یا کہ مستقبل قریب میں دوبارہ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ سلیم صاحب آپ بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں، میں بھی یہ چیزیں پڑھتی ہوں. میں پچھلے کوئی 20 سال سے رجیم چینج ان ایران کے بارے میں پڑھ رہی ہوں. اور ابھی ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل کریم صاحب نے لکھا، آئی تھنک فارن افیئرز میگزین میں یا ایف ٹی میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جو 5 کنڈیشنز ہوتی ہیں ریولیوشن کی، ایران آج وہ پہلی دفعہ وہ ساری کنڈیشنز میٹ کرتا ہے، اور انٹرنل ریولیوشن آ رہی ہے اور پیپل ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو اس وقت ریئیکشن ہو رہا ہے وہ شروع ہوا ایکسچینج ریٹ کیا، جو ٹریڈرز کو ایک ایکسچینج ریٹ دیا ہوا تھا وہ انہوں نے نارمل ایکسچینج ریٹ کے ساتھ لنک کر دیا، اور وہ اسپیشل فیور ان سم ویز جو دیا جا رہا تھا وہ واپس لے گیا. اور اس سے جو ساری ایک انٹرنل اوبویسلی اپوزیشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور ایران میں بہت زیادہ ہے بیکاز وہ انڈر امینس اکنامک سینکشنز رہے ہیں. اور وہ پچھلے 30 سال میں آئی تھنک بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے علیحدہ ہو کے ان کے اوبویسلی اکنامک انٹرسٹ میں نہیں رہا. لیکن آئی تھنک جو لوگ اس کو ذرا زیادہ باریکی سے دیکھتے ہیں اور ڈیپلی دیکھتے ہیں، وہ اس کو یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا رجیم کے خلاف ہیں لوگ، اتنا ہی بہت سارے لوگ رجیم کے ساتھ بھی ہیں. اور یہ آگے کس طرح چلے گا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خامنہ ای صاحب کی جو اس وقت عمر ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ پیپل آر کنسرن کہ واٹ ول ہیپن آفٹر ہم. سو یہ سارے خدشات ہیں، اکنامک اسٹرائف ہے، اکنامک یہ سب کچھ ہے، یہ کنڈیشنز وہاں پہ ہیں. لیکن یہ خواہش کہ جی رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم اس کو انیبل کر لیں گے، یہ تو میں پچھلے 20 سال سے پڑھی ہوں کہ آج نہیں تو کل، 1 سال بعد، 1 سال پہلے. سو یہ جب ہو جائے گی تو پھر ہم سارے اس کا انالیسس کر لیں گے. بٹ اچھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان پہ مہربانی کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ وہ کبھی شہباز شریف صاحب کو کوٹ کرتے ہیں، کبھی آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، ابھی تک وہ پازیٹیو چل رہا ہے، اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ویری ویری گڈ لک آئی تھنک، اینڈ آلسو اسمارٹ تھنکنگ آن پاکستان بہاف. آئی تھنک پاکستان نے، دیکھیں آپ دنیا کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اسٹریٹجی اس طرح بناتے ہیں جس طرح کی دنیا ہے، ناٹ آن ہاؤ یو وش اٹ ٹو بی.
تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم تو یہ نہیں کریں گے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دس از واٹ اٹ از اور آپ ڈیل ود اٹ اینڈ موو آن ود اٹ. سو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح کی ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے اس میں آبویسلی آرمی چیف کا ایک بہت بڑا رول تھا, فیلڈ مارشل صاحب کا, اینڈ اس میں فارن آفس کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے, بیکاز ان کو انگیج کرنا جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان واز ایبل ٹو ڈو. اینڈ میرے نظر میں جو ہمارے لیے ایک گیم چینجر تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ڈڈ ناٹ پلے the fool that India played itself to be. Okay? So پاکستان نے ایک بہت میچور کنٹری ہو کے کہا کہ ہاں بالکل ہم جنگ نہیں چاہتے, اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے, ناٹ پاکستان کی ویکنس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آگے جنگ نہیں چلنی چاہیے اور ایک ثالثی کا رول پلے کیا, تو ہم نے کہا 100 بسم اللہ. اور انڈیا, پرائم منسٹر مودی offended President Trump immensely by denying the role that he played. So in some ways President Trump کا ایک پیس بلڈر جس طرح وہ اس کو امیجن کرتے ہیں اس کا رول ہے, وہ unnecessary wars میں نہیں جانا چاہتے, اور وہ یہ رول اپنے لیے نوبیل پیس پرائز تک کی جرنی کے لیے اپنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ میں آ کے پرابلم سالو کرتا ہوں, صلح کراتا ہوں, ثالثی کرتا ہوں. اور جب ان سے وہ لیا گیا انڈیا کی طرف سے, so I think he got very very offended and maybe it was all a play out of that. And دوسرا I think Salim صاحب, I think we also have to give ourselves, as in by ourselves I mean the people of Pakistan and also the foreign office and the political forces within Pakistan, جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں, اینڈ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ایون جب ہم نے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, یہ بار بار امریکہ کو کہا ہے کہ آپ پاکستان کی ریلیشن شپ کو اپنی مد میں دیکھیں, ناٹ ایز اے ہائیفنڈ ریلیشن شپ ود افغانستان اور ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں, ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ تھنگس ایز دے آر, لیکن ہماری اپنی ایک ریلیشن شپ ہے جو ہسٹوریکل ہے, جس میں بہت سارے فائدے ہیں. ہماری اپنی ماشاء اللہ 250 ملین ٹائپ کی پاپولیشن ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ پاکستان فار اٹس اون اسٹرینتھس, فار اٹس اون ریلیشن شپ, ناٹ ایز اے corollary or a byproduct of your other relationships. I think وہ چیز بھی وہاں پہ اور جو پاکستان کے خطے میں جنرلی ہو رہا ہے اس میں آئی تھنک یو ایس کو بھی یہ لگا ہے کہ پاکستان کو انگیج رکھنا اس کے انٹرسٹ میں ہے, اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے. وہ تو انگیج کرنا ان کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن پاکستان چین کا قریبی اتحادی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اس وقت امریکہ میں اگر کسی ایک چیز پہ کنسنسس ہے تو وہ چین کو کارنر کرنے پہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کسی جگہ پہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنے منصوبوں کو کمپرومائز کر رہا ہے؟ دیکھیں, اگر تو پاکستان میں کوئی بھی تھنکنگ اسمارٹ پرسن ہے جو ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, جو کہ کر رہے ہیں, آئی مین کلیئرلی وی بین ایبل ٹو اچیو, یہ آپ کبھی ٹیبل پہ رکھتے ہی نہیں آپشن. آپ کو آپ نے تو باؤنڈ اپنے یو آر باؤنڈ بائی پروٹیکشن آف یور اون نیشنل انٹرسٹ نا. آپ نے تو اپنی کانسٹیٹیوشن کی اوپر حلف لیا ہوا ہے, آپ نے تو اپنی انٹرسٹ کو پرزرو کرنا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کی یہ ابیلٹی ٹو پرزرو دیٹ ریلیشن شپ اینڈ کنٹینیو ٹو انگیج ود امریکا, ود دا یو ایس, از سم تھنگ وچ یہ بہت تھن لائن ٹائپ روپ واکنگ ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک ہم نے یہ کر چکے ہیں ان سم ویز, رائٹ, کہ وہ ہماری ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے, ہماری ہسٹوریکل ریلیشن شپ, ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں, جس سے بہت ساری چیزوں میں یو ایس, جب آپ پاکستان کی ملٹری کی بات کریں, پاکستان کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ کی بات کریں, تو یو ایس ہیز کم ان سم ویز ان دا وے آف پاکستان rather than for Pakistan, whereas China has always been supportive and enabler کا میں لفظ استعمال کروں گی. اور پاکستان کا اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایک اپنی انفرادیت ہے, وہ اسٹریٹجک ہے, اور اس کو کبھی بھی ہمیں کمپرومائز کرنا یا اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنا can never be in Pakistan's interest. However, to be on the wrong side of US is also absolutely not in Pakistan's interest, and we don't have to choose sides. Absolutely not. دیکھیں, میرا ایک یہ بالکل clear cut assessment ہے based on facts. China does not want war anywhere. چائنا کی ایک اکنامک اسٹرینتھ ہے, ان کی پوری گروتھ, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی دنیا میں آج جو جگہ بنی ہے وہ ان کی اکنامک اسٹرینتھ پہ بنی ہوئی ہے, اور اس کے اندر ان کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتا ہے, پیس چاہیے ہوتا ہے, وار نہیں چاہیے ہوتا. ان کی اکانومی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن وار, اٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اسٹرائک, اٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن
arms, ammunition, sales of that. That's not what their economy is dependent on. So they will never seek it. And we must also always partner with China. Within region में अगर आप देखें हमारी complete alignment है. Internationally हमारी बहुत जगह US के साथ complete alignment है. So it's perfectly fine. Middle powers, middle type countries. यही तो हमारी job होती है. We have to do that tightrope walking. That's literally part of the job. नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो हिना रबानी कर साहबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज की जिरगे में हमारे साथ है साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी कर साहबा। हिना रबानी कर साहबा, इंडिया से जो नाराज़गी है या जो बरहमी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी वजह सिर्फ आपको क्या लगता है कि वो जंग से मुतालिक मोदी का गलत बयानी है, या कि नहीं उसकी वजह वो रशिया और ईरान के साथ तजारत है या कुछ और है? देखिए, इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस ऑन दिस। आप अगर इंडिया और चाइना को देखें ना तो दोनों ऑपोजिट कंट्रीज है। इंडिया कंप्लीटली ऑपोजिट। इंडिया ने कोई डिपेंडेंसीज नहीं क्रिएट की। इंडिया को लोगों ने कहा आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो, और इंडिया ने कहा मैं तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और इंडिया ने कहा हम तो स्ट्रेटेजिकली हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आपसे तमाम फायदे उठाएंगे, लेकिन वी ओ नो वन एनीथिंग। एंड उसका एक रिजल्ट ये निकला है कि पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जो डीप स्टेट आप उसको कहते हैं, या जो रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स उनकी कांग्रेस में, उनके सेनेट में एक जनरल सेंस आ गया कि भाई ये लेने के लिए तो सब कुछ तैयार है, हमसे तो सारे हर किस्म का, जिसको स्ट्रेटेजिक एल्ट्रुइज्म कहते हैं, कि हमसे ये हर किस्म की चीज लेने के लिए तैयार हैं। हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये भी करना है, वो भी करना है, न्यूक्लियर साइंस फील्ड में हमारे लिए एक्सेप्शंस बनाएं, लेकिन खुद हमारे अलाइंड इतने भी नहीं है कि जब कोई हम कहते हैं कि ये हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, आपने ऑयल नहीं करना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारी इंटरेस्ट ये है। सो यू कांट बी बोथ। सो इन सम वेज इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेंथ बनाए बगैर उसकी डिक्लेयर कर दी, और उसके आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक इट वाज मोर पावरफुल, मोर हैड मच मोर स्ट्रेंथ देन इट एक्चुअली डिड। And that bubble burst. इस वक्त पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत से मुतालिक जो पॉलिसी अपनाई हुई है कि बॉर्डर बंद किया हुआ है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, आप क्या समझती हैं कि यही मुनासिब पॉलिसी है या इसके अलावा कोई दूसरा लचक वाला रास्ता भी हो सकता है? देखें, मैं ये दोनों चीज़ें जानती हूँ, एंड ये मुझे पता है दिस इज अफगानिस्तान के साथ हमारी रिलेशनशिप इज लिटरली, उसमें कोई ना आर्ट है ना साइंस है। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आप इसके साथ अपने आप को ये नहीं चूज, आपके पास किसी किस्म की चॉइस नहीं है कि हम इनके साथ इंगेज नहीं करेंगे। हम बिकॉज आपकी ज्योग्राफी कनेक्टेड है, आपकी हर किस्म की ज्योग्राफी कनेक्टेड है, आप कल्चरली कनेक्टेड हैं, आपके लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। आप जो मर्जी कर लें, यू कैन नॉट विश देम अवे, देयर इज रियलिटी, यू हैव टू लर्न टू लिव विद देम, राइट। अब इस साली सिलसिले में हमने इनके साथ प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, सब कुछ आजमा के देखा है, और इनके साथ हर किस्म की इंगेजमेंट, एंड दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक सबसे पहले तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब हम एक पूरी दुनिया को इनको सेल कर रहे थे तो हम क्या सोच रहे थे? आज उनकी जब हकीकत हमारे सामने आई है तो हम क्यों इतने परेशान कर रहे हैं? अब वी शुड बी एक्सपर्ट्स इन बीइंग एबल टू मैनेज देम। सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं कभी जिंदगी में इस चीज़ के ऊपर अग्री नहीं कर सकती कि क्लोजिंग ऑफ बॉर्डर्स ऑफ ट्रेड विद अफगानिस्तान इज गुड फॉर पाकिस्तान। और इसका मैं आपको सलीम साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह देती हूँ जो कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ सकते, और वो ये है कि अफगानिस्तान आपका कॉन्ड्यूट है टू ऑल ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। कैन यू प्लीज टेल मी अ क्रेडिबल ट्रेडिंग लाइन, रोड लिंक, पाथवे which you have as an alternative? अगर नहीं है तो प्लीज मुझे ये बात समझा दें कि जब आप पूरी दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान लिंक है वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, और हमारी तरफ से पूरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को आप रीच कर सकते हैं, और आप खुद उस लिंक को बंद करके बैठ जाते हैं, तो कल को कौन अपने पैसे वहां डालेगा? कौन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा? कौन वहां पे ट्रेडिंग लाइंस बनाने की कोशिश, कौन वहाँ पे ट्रेन का नेटवर्क बनाने की कोशिश करेगा? कौन वहाँ पे एनर्जी नेटवर्क बनाने की कोशिश करेगा? जब आपको उनको पता होगा कि आप इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि आप किसी दिन भी कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज बाय नो वे
absolutely not saying کہ ہمیں کسی قسم کا بھی کمپرومائز اپنی سیکیورٹی پہ کرنا چاہیے. ٹریڈ اور بارڈر کی بندش کے علاوہ پاکستان اور کیا دباؤ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں میرے نظر میں ہمارے پاس بہت سارے لیس obvious, لیس visible ways and means of immense دباؤ ہیں جو کہ پرسنل لیول پہ بھی آ جاتے ہیں. بائی پرسنل لیول آئی مین ان میں سے بہت سارے لوگوں کے خاندان بس رہے ہیں, بزنسز چل رہے ہیں, آپ ہر قسم کی دیر آر مینی کہتے ہیں نا مینیو میں کیا کیا ہے, آپ ایپیٹائزرز تو پہلے دیکھ لیں پھر آپ مین کورس میں آئے نا, لیٹس لک ایٹ دی ایپیٹائزرز فرسٹ. اینڈ میرے نظر میں I will never ever support this as smart policy. I cannot support this as smart policy because یہ پاکستان کا ٹریڈ with all of Central Asian republics کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنانا ہے, یہ اس کے اوپر فیوچر انویسٹمنٹس کو ایک بالکل بلیک لسٹ کرنا ہے. This is not smart or strategic in any way possible. یہ جو جبران ریفیوجیز کو واپس کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور رستہ بھی ہم بند نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ویو اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ ہر ملک نے سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی انشور کرنی ہے. سو پاکستانیوں کی سیکیورٹی, پاکستانیز کا انٹرسٹ, پاکستانیز کی ویل بینگ ہمارے لیے ہمارے اوپر لازم ہے بفور افغان سیکیورٹی, ویل بینگ, اکنامک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, رائٹ. اور اگر ہمیں لگے کہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے, اور اگر ہم ایک ایسا ملک ہے جو اپنے لوگوں کو نہ پوری طرح ایجوکیشن دے سکیں, نہ پوری طرح ہیلتھ دے سکیں, نہ پوری طرح نیوٹریشن دے سکیں, نہ پوری طرح کلین واٹر دے سکیں, تو ہمارے اوپر اور لوگوں کا بوجھ لازم ہونا شاید ہمارے لیے بہت ایک گریٹ وہ نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن ان کو واپس کرنے کا طریقے میں obviously اس طرح ہونا چاہیے جس میں عزت کے ساتھ اینڈ احترام کے ساتھ. بٹ اگر وہ کوئی نہیں جاتا, کوئی آپ پہ لازم ہو جاتا ہے, then obviously the state has to do what it does, right, to protect its own people. ایک آخری سوال کہ کمنگ ایئر میں کیا انڈیا کی طرف سے دوبارہ مئی کی طرح کوئی آپریشن سندور ٹائپ ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انڈیا نے اپنی جو ایک ان کا جس جگہ پہ یہ وار اینڈ کی, جو ان کا مس ایڈونچر جہاں اینڈ کیا, آئی تھنک اسٹریٹجکلی یہ انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. دے وڈ وانٹ ٹو چینج ہاؤ دس اینڈیڈ, رائٹ. اور انڈیا میں نہ ریشنل تھنکنگ ہے, نہ لاجیکل تھنکنگ ہے, نہ ان کے انٹرسٹ کو, لانگ ٹرم انٹرسٹ کو, نہ پیس. دے آر ناٹ, وہ اسٹیٹسمن ایسے نہیں ہیں کہ وہ لیگیسی آف پیس چاہتے ہیں. وہ لیگیسی انہوں نے چوز کی ہے آف ڈویژن بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز اینڈ کرسچنس, legacy of autocratic form of democratic governance, legacy of breaking down Indian institutions, a legacy of going to war for the sake of your elections. That's been his consistent, persistent legacy. I do not see him moving away from that. بہت شکریہ حنا ربانی کھر صاحبہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.